ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دارالافتاء اہل سنت۔ آئیے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو سماعت کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس پروگرام میں مفتی محمد کفیل اتاری الحمدللہ موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ پاک آج کے دن کی خاص برکتیں آپ پر نازل فرمائے۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور مفتی صاحب آپ کی طرف ہم پہلا سوال بڑھائیں گے اور وہ ہوگا کال کی صورت میں۔ آئیے پہلی کال اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سردی میں جو چادر اوڑھ کے منہ چھپا لیتے ہیں، سر سے چادر اوڑھے اور منہ چھپا لیتے ہیں، تو منہ چھپا کر نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی مفتی صاحب، آج کل سردیاں ہیں، خاص طور پر فجر میں ایسا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی حالت کے اندر چادر پہننا یا چادر جو ہے وہ لپیٹ کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن اس کے اندر چند چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس میں ایک ہے تلسم، فقہی اعتبار سے ایک لفظ ہے، اصطلاح ہے، حدیث پاک میں تلسم سے منع کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے اندر ناک اور منہ، یعنی جو ہے وہ جہاں ہم جو کھاتے ہیں، ہونٹ ہیں، ہونٹ والا جو حصہ ہے، اس کو چھپانا، تو یہ نماز کے اندر جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اگر نماز میں کسی نے اپنی ناک اور جو ہے وہ ہونٹوں کو چھپایا تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، ایسی نماز کا دہرانا لازم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا جو ہے وہ خیال کرنا ضروری ہے کہ نماز کے اندر آپ جو ہے وہ اپنا منہ اور جو ہے وہ ناک نہیں چھپا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح چادر پہننے میں بعض لوگ سردیوں کے اندر اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چادر پہنی اور چادر پہن کر جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر کندھے پر جو ہے وہ ڈال لی، لیکن رکوع وغیرہ میں گئے یا سجدے میں گئے تو اب چادر کا یہ پلو جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ اب چادر جو ہے وہ دونوں جانب سے یوں لٹک رہی ہے اور وہ جسم کے گرد لپٹی ہوئی جو ہے وہ نہیں ہے، تو یہ صدل کہلاتا ہے۔ اس سے بھی حدیث پاک میں منع کیا گیا، اور اس حالت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر اس حالت میں نماز پڑھی تو اس کو دہرانا لازم ہوگا۔ تو اس لیے ان دونوں باتوں کا جو ہے وہ اہتمام خاص طور پر کیا جائے کہ نماز میں نہ ہی جو ہے وہ منہ چھپایا جائے اور نہ ہی جو ہے وہ چادر اس طرح پہنی جائے کہ وہ نماز کی حالت میں یا نماز سے پہلے بھی کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور صرف دونوں سائڈ جو ہے وہ لٹک رہی ہیں اس کی، تو اس حال کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنا جائز نہیں۔ صدل کے بارے میں مفتی صاحب مزید بتائیے گا۔ صدل ایک تو یہ ہے کہ گلے کے اندر چادر جیسے بعض طور پر پہنی جاتی ہیں اور وہ پھر دونوں طرف اس کے پلو جو ہے وہ پہلو اس کے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یوں کر کے جو چادر کا آپ نے ارشاد فرمایا نا، تو وہ پیچھے جسم پر پہنی ہوئی ہوتی ہے، بیک پر، اور آگے سے پھر اس کو اوڑھنے کے لیے یوں کندھے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر وہ چادر گر جاتی ہے اور پیچھے سے وہ چادر صرف گلے پر نہیں ہے، گردن پہ نہیں ہے، بلکہ جسم پر پیچھے پھیلی ہوئی ہے، تو کیا وہ بھی صدل کہلائے گا؟ جی ہاں، وہ بھی جو ہے وہ صدل کہلائے گا، کیونکہ چادر کے دونوں پلو جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ صرف گلے پر ہیں یا کندھے پر ہیں یا جسم کے اوپر ہیں۔ ہاں، اگر جیسے گلے کے اوپر ہی ہے لیکن ایک مرتبہ جو ہے وہ گلے کے گرد جو ہے وہ گھومی ہوئی ہے، اچھا، اب گھومی ہونے کے بعد پھر دونوں جو ہے وہ اس کے لٹک رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ گناہ نہیں ہے اور وہ کراہت والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ دونوں پلو اس کے لٹک رہے ہیں، وہ چاہے پورے بدن کے گرد گھومے ہوئے ہیں، لیکن وہ گھومے ہوئے سے مراد یہ کہ بدن کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے، گھومے ہوئے نہیں ہیں اس کے اوپر، وہ اس کا ایک پلو بھی اس طرف گرا ہوا ہے اور دوسرا بھی اس طرف گرا ہوا ہے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ نماز کی حالت میں جائز نہیں۔ اچھا، دوسرا جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر جب سے جیسے رکوع میں جاتے ہیں تو وہ یہ والی سائڈ جو ہے ایک پلو نیچے آ جاتا ہے،
اب پھر نماز کی حالت میں ہی اس کو ایک ہاتھ سے نمازی اگر یوں کر لیتا ہے یعنی چادر اوڑھ لیتا ہے تو کیا یہ اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یا صحیح ہوگی؟ کیا حکم ہوگا یہ بھی بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ چادر اگر یہ گر جاتی ہے اور کتنی دیر تک یہ رہے گری ہوئی تو یہ سدل کہلائے گا، نماز واجب الادا ہوگی، اور کتنی دیر تک ہو تو نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں دیکھیں، اگر نماز کے اندر چادر جو ہے وہ گر گئی اور اس نے فوری طور پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ کر لیا ہے تو ایسی صورت میں یہ عمل قلیل ہے، اس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی. البتہ اگر اس کو جو ہے وہ رکن کی مقدار یا اس سے زیادہ مقدار میں جو ہے وہ لٹکے رہنے دیا تو پھر جو ہے وہ نماز کے اندر کراہت شامل ہو جائے گی. جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑی تفصیل سے آپ نے نماز کی حالت میں چہرہ چھپانے، اور آج کل چونکہ سردیاں ہیں تو بعض لوگ چادر اوڑھتے ہیں سردیوں کے موسم میں، تو اس کا حکم مفتی صاحب سے ہم نے تفصیلاً سن لیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. سوال یہ ہے کہ کپڑے پاک کس طرح ہوتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. کپڑے دھونے سے پاک ہوتے ہیں اور پانی سے ہی جو ہے وہ کپڑوں کو دھویا جاتا ہے. کپڑے پاک کرنے کے مختلف جو ہے وہ طریقے ہیں، پھر بعض چیزوں کے مختلف طریقے ہیں. سب سے پہلا اور آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اگر کپڑے کے اوپر کوئی ایسی نجاست لگی ہوئی ہے جو نظر آ رہی ہے، جیسے خون کا دھبا جو ہے وہ لگا ہوا ہے یا کسی جانور کی کوئی بیٹ وغیرہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو اب آپ نے اس کو بہتے پانی کے نیچے جو ہے وہ چھوڑا، اور اس کے بعد جب آپ کو غالب گمان ہو جائے، وہ نجاست کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے آپ کے سامنے اس بہتے پانی میں سے، تو ایسی صورت میں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اچھا، بہتا پانی یوں تو جو ہے وہ سمندر، دریا، نہروں کا پانی، چشموں کا پانی، یہ بھی بہتا پانی ہے، لیکن فی زمانہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے گھروں میں جو ٹنکی کے نل سے بھی جو پانی بہہ رہا ہوتا ہے وہ بھی بہتے پانی کے حکم میں ہے. جب ٹنکی میں ہے وہ تو ٹھہرا ہوا ہے، لیکن جب وہ نل سے جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے تو وہ بہتے پانی کے حکم میں ہے. تو جو نجاست ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر آپ نے اتنا پانی بہایا کہ اس نجاست کا اثر جو ہے وہ رنگ، بو وغیرہ سب چیزیں زائل ہو گئیں تو وہ پاک ہو جائے گا. اور ایسی نجاست ہے جو کہ سوکھنے کے بعد نظر نہیں آ رہی، جیسے پیشاب جو ہے وہ کسی بچے نے کر دیا اور وہ سوکھ گیا، اب وہ نظر نہیں آ رہا، تو ایسی نجاست کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے بھی آپ بہتے پانی کے نیچے اتنی دیر جو ہے وہ پانی بہائیں اس کے اوپر کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ اس میں جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی ہوگی. تو جب آپ کو یہ غالب گمان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. یہ سب سے سمجھے فی زمانہ ایک آسان جو ہے وہ طریقہ ہے. نلکے کے نیچے بھی رکھ کر جو ہے وہ آپ اس طریقے سے دھو سکتے ہیں. کئی لوگ بسا اوقات یہ سوچتے ہیں کہ اگر کپڑوں پر کوئی نجاست لگ گئی تو اب پورے کپڑے ہی اتارنا ضروری ہیں. اسی وجہ سے وہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے جاتے ہوئے کوئی نجاست لگ گئی تو وہ پورے دن نماز نہیں پڑھتے کہ بھئی ہمارے تو کپڑے ناپاک ہیں، اب گھر جائیں گے تو کپڑے چینج کریں گے. حالانکہ کپڑے کے اس حصے کو، دامن پر لگی ہے، آستین پہ لگی ہے، اس حصے کو بھی جو ہے وہ آپ پاک کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ اتنا پانی بہائیں کہ وہ نجاست جو ہے وہ لے کر چلا جائے تو وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اور آپ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو ایک جو ہے وہ پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کپڑوں کا یا عام چیزوں کا. انہی کا پاک کرنے کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ دھوئیں اور پھر اس کو نچوڑیں، اور اتنا نچوڑیں کہ اب مزید نچوڑنے کے اندر کوئی قطرہ نہ ٹپکے. پھر دوسری بار اسی طرح دھوئیں اور پھر نچوڑیں، اور پھر تیسری بار جو ہے وہ دھوئیں اور پھر تیسری مرتبہ اسی طرح نچوڑیں کہ اب مزید قطرہ اس کے اندر باقی نہ ہو. تو یوں تیسری مرتبہ جب نچوڑ لیں گے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کو نچوڑنا مشکل ہوتا ہے، جیسے گدا ہے، بڑی دریاں ہیں، یہ ناپاک ہو جاتی ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو اس کے لیے آپ وہ بہتے پانے والی طریقہ استعمال کریں کہ اس کو بہتے پانی کے نیچے جو ہے وہ اتنی دیر رکھ دیں کہ غالب گمان ہو جائے کہ اس میں جو نجاست تھی وہ چلی گئی. لیکن یہ چیزیں آپ جائے نماز وغیرہ میں تو کر سکتے ہیں، بڑی دریوں کے اندر یا جو ہے وہ اگر میٹرس خراب ہو جائے تو اس کے اندر تو یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. تو پھر دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ایک مرتبہ دھوئیں اور دھونے کے بعد اسے لٹکا دیں. جب اس میں سے پانی کے قطرے گرنا بند ہو جائیں تو پھر دوبارہ دھوئیں، پھر دوبارہ لٹکا دیں. پھر جب پانی کے قطرے گرنا بند ہو جائیں پھر تیسری بار دھوئیں اور پھر لٹکا دیں. اب جب تیسری بار پانی کے قطرے گرنا اس میں سے بند ہو جائیں گے تو اب وہ چیز پاک شمار ہوگی. اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. ہاں، تو بڑی چیزوں کے اندر بہرحال جو ہے وہ اس طریقے سے معاملات کرنے ہوتے ہیں. چلیں جی، جزاک اللہ خیر. بڑے تفصیل سے مفتی صاحب نے یہ طریقہ ارشاد فرما دیا ہے. اور ہمارا
مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا ایک رسالہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، اس میں مزید اس کے احکام موجود ہیں اور اس کا طریقہ اور بڑی آسانی سے بڑے سہل انداز میں آسانی کے ساتھ اس میں بڑی نرمی کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو اس کو آپ پڑھ لیں گے مکتبۃ المدینہ سے، آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو فری آف کاسٹ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ جو رسالہ ہے یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، بلکہ میرے ناظرین میں سے جو مجھے سن رہے ہیں وہ اپنے گھر کی خاص طور پر اسلامی بہنوں کو یہ رسالہ ضرور پڑھائیں، کیونکہ کپڑے دھونا اور یہ پاکی ناپاکی کے گھر کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر بچوں وغیرہ ہوتے ہیں گھر میں یا دیگر معاملات ہیں، تو گھر کی اسلامی بہنیں اس کو زیادہ دیکھا کرتی ہیں۔ تو یہ رسالہ جو ہے، میں اگر یوں کہوں کہ ہر گھر کی ضرورت ہے تو شاید کہ غلط نہ ہو۔ تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بہت پیارا رسالہ ہے، باقی یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بھی ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ ایسے میں اس کے کچھ سوالات کو بھی مفتی صاحب شامل کریں گے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ناخن رکھنا کیسا ہے؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے ناخن رکھنا کیسا، مراد اس سے یہی ہو کہ ناخن بڑھانا، جی، لمبے ناخن رکھنا۔ ناخن لمبے رکھنا جو ہے وہ کوئی اچھا عمل تو جو ہے وہ نہیں ہے، البتہ شرعی اعتبار سے آپ یہ کہیں کہ کب کاٹنا ضروری ہے تو 40 دن سے زائد ہونا یا 40 دن ہونا ناخن پر نہ کاٹے جائیں یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ 40 دن میں کم از کم ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ کو ناخن کاٹنا ضروری ہے۔ ناخن ہیں یا جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ 40 دن کے اندر آپ کو کاٹنے ہوں گے۔ تو اگر بعض خواتین جو ہے وہ ناخن بڑھاتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہوگا کہ بہرحال 40 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ان ناخنوں کو لازمی کاٹیں، اور 40 دن سے پہلے ہر ہفتے جو ہے وہ کاٹنا جو ہے وہ مستحب ہے، اور کوئی بڑھائے اس کے اندر رہتے ہوئے بھی تو بھی بہرحال صفائی ستھرائی رکھنا جو ہے وہ ضروری۔ صحیح، اور کاٹنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پورا ہی کاٹا جائے۔ جی جی، ایسا نہیں کہ وہ جیسے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو آگے سے تھوڑے تھوڑے تراش ہاں، یہ نہ ہو کہ کسی کے 4 انچ ناخن کٹے ہوئے اور وہ آدھا انچ کاٹ کے سمجھے کہ میں نے جو ہے وہ کاٹ لیے، 3.5 انچ جو ہے وہ ناخن جو ہے وہ رکھنے ہیں، تو ایسا جو ہے وہ درست نہیں۔ اگلی کال کی طرف۔ محمد ارشد اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر بندہ بیمار ہو جائے اور وہ اس کو مثلا چکر آتے ہوں اور وہ مسجد بھی نہ جا سکے، وضو بھی نہ کر سکے، تو پھر کس کا نماز پڑھے؟ جی مفتی صاحب، اگر ایسی صورتحال ہے، جی، جو شخص جو ہے وہ چکر آنے کی وجہ سے یا اور کسی بیماری کی وجہ سے مسجد جانے سے قاصر ہے تو بہرحال گھر پہ نماز ادا کرے گا۔ اب جہاں تک انہوں نے کہا چکر جو ہے وضو کرنے میں بھی آتے ہیں، تو بس اوقات ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر وضو کریں گے تو چکر آئیں گے، تو آپ بیٹھ کر وضو کا جو ہے وہ اہتمام کریں۔ بیٹھ بھی نہیں سکتے تو پھر آپ کو کسی اور کو ڈیوٹی لگانی پڑے گی کہ وہ آپ کو وضو کروا دے، اور پھر آپ بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز ادا نہیں کر سکتے، بیٹھ کر بھی نماز نہیں ادا کر سکتے، تو اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہوگا۔ لیکن بہرحال چکر آنے کی صورت کے اندر ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ شخص جو ہے وہ وضو کرنے سے بھی عاجز آ جائے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بھی عاجز آ جائے۔ ایسے افراد جو کہ چکر آ رہے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کھڑا ہونا بہت زیادہ دیر تک مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹھ کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو بیٹھ کر بہرحال وضو بھی کرنا ہوگا اور نماز بھی ادا کرنی ہوگی۔ صحیح جی، نیکسٹ کال۔ ماسٹر ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ میری بچی کی شادی ہے، مجھے کی رہنمائی چاہیے کہ سنت کے مطابق شادی کیسے کی جائے؟ جی، شادی کا جو اسلامی طریقہ ہے، دیکھیں سنت کے مطابق شادی تو نکاح پر اور جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے ولیمہ، یہ 2 چیزیں جو ہے وہ ہیں۔ اب نکاح کے اندر بنیادی طور پر یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ کس سے کیا جائے، تو انہوں نے کہا شادی ہے تو اس کا مطلب وہ تو انہوں نے طے کر لیا کہ سامنے جو ہے وہ جس سے بھی نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح اسلامی طریقے سے مسجد کے اندر جو ہے وہ کیا جائے، اور حق مہر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آسان حق مہر ہو جس کی ادائیگی شوہر کے اوپر، تو ایسا نکاح برکت والا جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے۔ بس اوقات بعض لوگ جو ہے وہ بہت ہیوی جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ رکھواتے ہیں اس سوچ کے اندر کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے بچی کی زندگی کو پروٹیکٹ کرے گی اور شوہر طلاق نہیں دے گا، اور لیکن اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ جو ہے وہ شوہر یا تو پہلی رات ہی بیوی سے زبردستی جو ہے وہ حق مہر معاف کروا لیتا ہے، یا الٹا یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ اتنا جو ہے وہ ظالم ہوتا ہے لیکن وہ طلاق اس لیے نہیں دیتا کہ یہ حق مہر کی تلوار میرے اوپر لٹک رہی ہے،
تو اب ایسی صورت میں وہ بچی نہ جو ہے وہ جینے میں ہوتی ہے نہ مرنے میں ہوتی ہے، کہ اس کی زندگی بالکل خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق نکاح کریں اور اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی اسلامی تربیت کریں، یہ وہ چیز ہے، اور اپنی جو ان تقریبات کو گناہوں سے بچائیں۔ صحیح۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شادی خانہ آبادی کا سبب بنیں گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی جو ہے وہ گناہوں کا مجموعہ ہوتی ہے، جو گناہ زندگی میں کبھی نہیں کیے ہوتے وہ بھی شادی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ خاندان میں یا گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ ناچ گانا اور دیگر بے پردگی، بے حیائی، کھانے کا اسراف اور مختلف قسم کی جو ہے وہ شرطیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ رسمیں جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں، جو جن کے اندر گناہ بھی ہوتا ہے، بے حیائی بھی ہوتی ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ نحوست ہوتے ہیں، تو ان کی نحوست جو ہے وہ ان کی زندگیوں پر پڑتی ہے، اور آگے جو ہے وہ زندگیاں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فی زمانہ کئی ایسے کیسز آتے ہیں، ہم تو دارالفتہ کے اندر دیکھتے ہیں، 1 مہینے بعد طلاق ہو گئی، 2 مہینے بعد جو ہے وہ طلاق ہو گئی۔ جب شادی ہوئی تھی بہت کچھ اچھا تھا، طلاق کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آیا کیا ہوا تھا۔ تو وہ یہ ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں کہ وہ جو شادی کا آپ پورا طریقہ یا چیز پوچھیں تو وہ گناہوں بھرا ہوتا ہے، تو اس کی نحوست جو ہے وہ ان بچے یا بچی کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی شادی کی تمام تقریبات کو جو ہے وہ اس غیر اسلامی چیزوں سے پاک کریں۔ ناچ گانا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، شادی کے موقع پر بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بے پردگی، بے حیائی، کئی جگہوں پر مخلوط یعنی کو جو ہے وہ سسٹم، مرد و عورتوں کا جو ہے وہ مکس جو ہے وہ محفل ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ الگ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مہندی کی رسموں کے اندر بہت ساری جو ہے وہ ناجائز رسمیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر والد کو یا گھر کے سربراہ کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا۔ کئی چیزوں میں یہاں پر خواتین جو ہے وہ آگے آڑے آ جاتی ہیں کہ بھئی یہ آپ کے معاملات نہیں ہیں، آپ باہر گھر کے معاملات دیکھیں، یہ ہم خود دیکھ لیں گے۔ وہ خود دیکھ لیں گے، لیکن وہ اب اس کے اندر بے شمار ناجائز چیزیں جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں، مختلف کزنز جمع ہو گئی ہیں، وہ گانے گا رہی ہیں یا اور دیگر چیزیں جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ کو ہی جو ہے وہ بچانا ہوگا، اپنی فیملی کو بھی، اپنی گھر والی کو بھی، کہ بھئی ٹھیک ہے، کئی دنوں میں یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھئی ہماری ایک ہی بچی ہے، یا یہ ذہن ہوتا ہے گھر کی پہلی شادی ہے، تو بھئی ایک ہی بچی ہو یا پہلی شادی ہو، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی اجازت نہیں دیتی، تو لہٰذا اللہ کی فرما برداری کے اندر جو ہے وہ یہ کام کیے جائے۔ پھر شادی بیاہ کی تقاریب رات دیر تک چلتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا کہ آپ نماز کے لیے خود بھی اٹھیں، اپنی فیملی کو بھی جو ہے وہ اٹھائیں۔ تو یہ تمام چیزیں، پھر بچی ہے تو اس کو دینی اعتبار سے شادی کے بعد کے جو احکامات ہیں وہ اس کو سکھائے جائیں۔ اب ہمارے یہاں جیسے عام طور پہ جو ہے وہ اپٹن یا مایوں میں تو بٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ بچی گھر کے کام کاج سے تو فارغ ہے، تو وہاں پر اس کو وہ دینی کتابیں لا کر دی جائیں کہ وہ ان کا مطالعہ کرے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علم سے دوری کے بعد، شادی کے بعد کئی ایسے معاملات جو ہے وہ میاں بیوی کے آپس میں ہو چکے ہوتے ہیں، جو سالوں کے بعد جا کر جب ان کے علم میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب طلاق تو جو ہے وہ شادی کے پہلے سال ہی ہو چکی تھی، اس کے بعد 10 سال جو ہے وہ بغیر نکاح کے ہی ساتھ رہتے رہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لا علمی۔ تو اچھا، پھر شوہر کے کیا حقوق ہیں، دیگر افراد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے اپنے کیا حقوق ہیں، وہ شوہر کو بیوی کے حقوق سیکھنے چاہیے، بیوی کو شوہر کے حقوق سیکھنے چاہیے۔ پھر نماز، دیگر چیزوں کی پابندی کس اعتبار سے کرنی ہے، تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی تربیت کی حاجت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ لڑکا آیا، تو اس کا یہی کہنا تھا کہ میں کینیڈا سے آیا، یہاں ہوا، شادی ہوئی، طلاق ہو گئی، سب کچھ۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین نے ہمیں کبھی کچھ سکھایا ہی نہیں، دین کچھ پڑھایا ہی نہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ باقی آپ کتنا پڑھے؟ میں کینیڈا گئے، میں کہہ رہے یہ سب چیزیں پڑھی۔ میں نے کہا یہ سب چیزیں انگلی پکڑ کے والدین نے پڑھائی تھی آپ کو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا بھی قصور ہے، والدین کا قصور ہے، لیکن خود اپنا بھی قصور ہے۔ کئی لوگ والدین پہ ڈال کر خود جو ہے وہ بالکل دامن جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ والدین شادی کرنے میں تو بہت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد کی زندگی گزارنے کے لیے اولاد کو جو علم دین سکھانا ہے اس چیز کی طرف جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں بھی اگر کوشش کریں، خواتین بعض گھرانے کرتے ہیں تو وہ گھریلو چیزیں تو سکھا دیں گی کہ بھئی کھانا پکانا سیکھ لو تم، ٹھیک ہے، گھر صفائی ستھرائی کرنا جو ہے وہ سیکھ لو، لیکن امور خانہ داری جی امور خانہ داری تو سکھا دیں گے، لیکن جو دینی چیزیں ہیں اس کا خود شاید ان کو بھی نہیں آتا،
اور نہ وہ جو ہے وہ سکھاتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے دعوت اسلامی کے تحت کہ اس وقت آن لائن جو دعوت اسلامی کا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، اس کے تحت مختلف کورسز ہوتے ہیں. ان میں نکاح کے کورسز، طلاق کے کورسز، اس طرح کے کورسز جو ہے وہ ہوتے ہیں. وہ آپ اپنے بچے بچیوں کو آن لائن کروا سکتے ہیں، جس کے اندر ان کو کم از کم بنیادی معلومات جو ہے وہ مل جائیں گی نکاح اور طلاق اور اس طرح کے دیگر ازدواجی معاملات جو بعد میں شادی کے بعد جو زندگی گزرنی ہے اس سے متعلق بہت کچھ وہ دین سیکھ سکیں گے. تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے وہ اپنی بچی کا وہاں پر ایڈمیشن کروا دیں. وہ چند دن کے کورسز ہوتے ہیں، کوئی سالوں پر محیط نہیں ہوتے، بس اوقات ہفتے کے ہوتے ہیں، 15 دن کے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کورسز جو ہے وہ آپ انہیں جو ہے وہ کروا دیں اور اپنی تقاریب کو جو ہے وہ دینی اعتبار سے جو ہے وہ ٹھیک رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک برکت دے. ہر شخص پر اس کی حالت موجودہ کا علم اس کے مطابق حاصل کرنا مفتی صاحب فرض ہے. جی بالکل. تو اب نکاح کے جو معاملات ہیں، جس کا نکاح ہو رہا ہے اس پر علم دین حاصل کرنا یہ ضروری ہے، تو اسے بھی سوچنا چاہیے. اور یہ جو مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی ہے، جس کا نکاح ہے نا، چاہے وہ اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہن ہے، والدین کو اگر اس بات پر راضی کر لینا کہ بھائی میری شادی ہے تو میرے مطابق ہونا چاہیے سب، تو اگر اس بات پر دلہا اور دلہن اسٹک ہو جائیں تو پھر جو ہے نا ناجائز چیزیں نہیں ہو سکتی. یا پھر والدین یا سرپرست جو ہیں خاندان کے یا گھر کے بڑے ہیں، وہ اگر اسٹک ہو جائیں تو بھی ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. بہرحال مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا. مفتی صاحب مسجد کے اندر نکاح کرنے کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے، تو مسجد میں آج کل جو نکاح ہوتے ہیں تو نکاح تو مسجد میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر مبارکباد دینا اور پھر گلے ملنا اور یہ خوشی کا اظہار کرنا، اس کے اندر مسجد میں شور ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس سے مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوتا؟ بالکل. دیکھیں کسی بھی جگہ پر کسی چیز کا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کا جو ہے وہ آپ تقدس جو ہے وہ پامال کریں یا اس کے جو حقوق ہے ان کا آپ خیال نہ کریں. مسجد کے اندر اگر نکاح ہو رہا ہے تو بہرحال مسجد کو صاف ستھرا رکھنا. بسا اوقات جو ہے وہ پھول اتنے پھیل جاتے ہیں اور وہ مسجد کی دریوں کے اوپر جو ہے وہ چپک جاتے ہیں، جس سے مسجد کی دریاں گندی ہو جاتی ہیں، یا مسجد کا فرش جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے اور وہ اسی طرح چھوڑ چھاڑ کے سارے چلے جاتے ہیں کہ پیچھے جناب جو ہے وہ خادم یا مؤذن صاحب کا جو ہے وہ کام ہے. تو یہ درست نہیں ہے. آپ مسجد میں نکاح کے لیے آئے ہیں تو اس نکاح کے بعد جو ہے وہ احسن انداز کے اندر بغیر کسی شور شرابے کے آپس میں مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، ملاقات بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر شور شرابہ کرنا یا بسا اوقات بچوں کو لے آتے ہیں، بچے جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ادھم چوکڑی مچا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک تو وہ نماز پڑھنے آئے ہوئے نہیں ہیں، اور نماز پڑھنے آئے تو بھی شور مچا رہے ہوتے ہیں، تو ابھی تو ویسے ہی وہ نماز پڑھنے نہیں آئے ہوئے، تو اس لیے وہ اور زیادہ جو ہے وہ ادھم کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے مسجد کو بچانا ضروری ہے. تو بہرحال نکاح مسجد میں کریں، لیکن مسجد کے تقدس کو پامال ہرگز نہ ہو. جی بالکل. اللہ پاک ہماری مسلمانوں کی شادیوں کو شادی خانہ آبادی بنائے اور بری نظر سے محفوظ فرمائے. سوال ایک یہ ہے کہ میرے پہلے بیٹے کا نام احمد رضا ہے، پھر میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا دوسرا بیٹا ہوا تو میں محمد احمد نام رکھوں گا. اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک جیسے نام ہیں، تو ایک جیسے نام نہیں ہونے چاہیے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ نام نہیں رکھ سکتے؟ نام تو رکھ سکتے ہیں اور ایک جیسے نام بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے اس کا نام احمد رضا آپ نے رکھا ہوا ہے تو یہ محمد احمد کے نام سے جو ہے وہ پکارا جائے گا. تو نام ایک جیسے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کئی بزرگان دین کے جو ہے وہ نام ملتے ہیں کہ ان کی تمام اولادوں کے نام جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ ہوا کرتے تھے. تو ہاں پکارنے کے لیے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ عرفی طور پہ کوئی اور چیز ایڈ ہو جاتی تھی جس سے وہ جو ہے وہ مشہور ہوتے تھے. جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے تھے ان کے نام جو ہے وہ علی ہی ہیں تینوں بچوں کے. تو علی اوسط ہیں، علی اصغر ہیں اور علی اکبر ہیں. تو وہ اب یوں مشہور ہو گیا کہ اکبر جو ہے وہ بڑے ہیں، اوسط جو ہے وہ درمیانے ہیں اور اصغر جو ہے وہ چھوٹے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ آپ اصغر تو خیر نہیں لگا سکتے محمد کے ساتھ جو ہے وہ، لیکن کوئی اور جو ہے وہ چیز ایڈ کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ نے جو اپنے طور پہ نیت کی ہے، منت چونکہ شرعی منت نہیں ہے یہ، ہاں تو اس کی خلاف ورزی گناہ ہو، لیکن بہتر یہ کہ جو نیت کی ہے آپ اس کے مطابق رکھیں. اور ویسے بھی محمد نام رکھنے کے اپنے فضائل ہیں، تو بچے کا نام جو ہے وہ محمد جو ہے وہ حقیقی جو ہے وہ رکھا جائے. پکارنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی اور جو ہے وہ دوسرا اسلامی نام کسی صحابی رسول کا نام جو ہے وہ ایڈ کر لیجیے. جی محمد نام کے بڑے فضائل ہیں. اصل نام محمد رکھیں، ساتھ میں پکارنے کے لیے کوئی اور نام
رکھا جا سکتا ہے. اور یہ منت بھی شرعی طور پر منت نہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا. شاید یہ مفتی صاحب اسی وجہ سے شاید یہ کنفیوز ہوں کہ میں نے تو منت مانی ہے جی، اور گھر والے اس پہ راضی نہیں ہو رہے. منت کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ اب شرعی طور پہ یہ ضروری نہیں کہ یہی نام جو ہے وہ رکھیں، یہ نام تبدیل بھی کر سکتے ہیں. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. جی آئیے کالز شامل کرتے ہیں پروگرام میں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھا گیا تو کوئی بھی میت کا ولی اس میں شریک نہیں ہوا، تو اب جب ولی دوبارہ جنازہ پڑھے گا تو کیا دوسرے عام لوگ بھی جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، نماز جنازہ اگر ولی کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیجیے. جی، میت کا ولی جو ہے وہ آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اسبا رشتہ دار کہلاتے ہیں. اسبا رشتہ دار سے مراد مرد کے ددیال کی طرف کے رشتہ دار کہلاتے ہیں. اچھا، ان کے اندر جیسے بیٹا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، باپ کے بعد دادا ہوگا، چچا ہوگا، اسی طرح بھائی ہوگا. تو یہ وہ رشتہ دار ہیں جو کہ میت کے ولی بن سکتے ہیں. اب ان میں کچھ دور کے ہیں، کچھ قریب کے. جیسے باپ ہے تو باپ قریبی ہے، دادا دور کا ہے، تو باپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ دادا ولی نہیں بنے گا بلکہ باپ ہی ولی بنے گا. تو یوں. اچھا، بعض ایک طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص کے بیٹے ہیں تو وہ سارے ولی ہیں. اچھا، اب اگر 5 بیٹے ہیں تو وہ 5 ولی ہیں. اب یہ سارے برابر کے ولی ہیں. ان میں سے کسی ایک نے بھی اگر باپ کا جنازہ پڑھ لیا تو باقی افراد جو وہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے، بقیہ بیٹے بھی نہیں پڑھ سکتے اگر وہ اس جنازے میں شریک نہیں ہوئے جو ایک بھائی نے ان کے پڑھ لیا. تو ولی جو ہے وہ اگر جنازے میں شریک بھی نہیں ہوا اور اس کی اجازت سے بھی جنازہ نہیں پڑھایا گیا تو اب ایسی صورت کے اندر ولی بعد کے اندر جنازہ پڑھ سکتا ہے یا پڑھا سکتا ہے. ایسی صورت کے اندر اس جنازے کے اندر وہ افراد جو پہلے جنازے میں شریک نہیں ہوئے وہ شامل ہو سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پہلے جنازے میں کوئی بھی ایک ولی شامل ہو گیا تھا یا کسی ولی کی اجازت سے وہ جنازہ پڑھایا گیا تھا تو اب ایسی صورت میں نہ ولی بعد میں پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور جو ہے وہ جنازہ بعد میں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تکرار نماز جنازہ کو ریپیٹ کرنا یہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. اس میں یوں بھی بعض اوقات دیکھا ہے کہ کوئی بندہ کسی شہر میں عارضی طور پر رہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اپنے رشتہ دار اس کے جاننے والے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے آبائی شہر کے اندر موجود ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر اس کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مثال کے طور پر کراچی کو لے لیا جائے. کراچی کو جو ہے وہ بہت ساری آبادی یہاں کی ایسی ہے کہ جو کراچی سے باہر سے آئی ہوئی ہے، انٹیریئر سندھ سے، پنجاب سے، دیگر جگہوں سے. اب یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے یہاں پر اڑوس پڑوس کے لوگ بھی ہیں، جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں. اب وہ بھی کہتے ہیں کہ یار جنازہ پڑھنے ہم اتنا دور آپ کے آبائی شہر میں نہیں آ سکتے اور ہر شخص کے لیے پاسبل بھی نہیں ہوا کرتا. تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ایک جنازہ وہ یہاں کروا لے اور پھر دوسرا وہ اپنے شہر میں جا کر کروا لے؟ اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ شخص ولی ہے اور وہ یہاں پر ان لوگوں کو کہہ دے گا کہ یار آپ لوگ جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہ ان کا پڑھ لیں، تو ایسی صورت کے اندر تو پھر اس کا جنازہ آبائی گاؤں کے اندر دوبارہ نہیں ہو سکتا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بیرون ملک کے اندر کوئی بھی جان پہچان والا نہیں، اسی شخص کا انتقال ہو گیا. اب جو اس کے دوست احباب یا ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں وہ پاکستان فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی اب میت تو یہاں سے ہم روانہ کر رہے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم جنازہ پڑھ لیں اس کا. تو وہ اجازت بھی جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اگر انہوں نے اجازت دے دی ہے اور جنازہ وہاں پیچھے پڑھ لیا اور اجازت دینے والا ولی ہے تو اب پاکستان میں دوبارہ اس کا جنازہ نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ لوگ بغیر اجازت کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ولی کی اجازت کے بغیر وہ لوگ جب وہاں پر جنازہ پڑھ لیں گے تو اس میت کے اوپر دوبارہ یہاں آبائی وطن میں پہنچنے کے بعد ولی کی اجازت سے یا ولی کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ جنازہ دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ وہ پہلا جنازہ ولی کی اجازت کے بغیر پڑھا گیا ہے. یعنی بندہ یوں کہہ لے کہ بھائی ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت نہیں ہے، آپ چاہو تو پڑھ لو، ایسا بولے گا وہ؟ وہ یہ کہے کہ بھئی میری طرف سے جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ نہیں ہے، آپ جنازہ پڑھنا چاہیں تو جو ہے وہ آپ پڑھ لیں. اچھا، تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، یعنی یہ کہ اجازت میں شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ اجازت میں نہیں، یعنی اس کا وہ مسئلے کے طور پہ جو ہے وہ بتانا سمجھانا بس اوقات پڑتا ہے ان کو واضح طور پہ. تو اسی لیے ہم یہ میسج جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی ایسا قریبی ساتھی کولیگ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے اہل خانہ سے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے، آپ ان کا جنازہ ویسے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. جی آئیے ایک اور کال ملاتے ہیں. مفتی صاحب سے سوال ہے
کہ بیٹھ کر نماز پڑھنی اور اشارے سے نماز پڑھنے میں ثواب کا کتنا فرق ہے؟ جزاک اللہ خیر کثیر۔ جی ثواب کا فرق بتا دیں۔ دیکھیں ثواب کا فرق جو ہے وہ نفل کے اندر کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں تو ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اور بیٹھ کر نفل پڑھیں گے تو ایسی صورت میں آدھا ثواب ملے گا جبکہ بغیر کسی شرعی عذر کے آپ پڑھتے ہیں۔ لیکن جو اشارے والی صورت ہے وہ تو ہے ہی مجبوری کی صورت میں، وہ آپشنل نہیں ہوتی کہ جناب جو ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ جیسے نفل کے اندر آپشنل ہے نا کہ آپ چاہے کھڑے ہو کر پڑھ لیں چاہے بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن فرض میں آپشنل نہیں ہے، فرض آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنے ہیں۔ اسی طرح واجب نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، سنت فجر بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے۔ تو بلا عذر شرعی ہے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، ہاں عذر شرعی ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اشارہ بھی جو ہے وہ آپشنل نہیں ہے بلکہ یہ مجبوری کی صورت میں ہی ہوتا ہے۔ جب مجبوری کی صورت میں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ کھڑے کے برابر ہی ہے، کیونکہ اب تو بندہ عذر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اشارے سے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے علاوہ وہ نماز پر قادر ہی نہیں ہے۔ جب وہ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، بیٹھ کر بھی جو ہے وہ نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، تو اب مجبوراً جو ہے وہ اشارے سے نماز ادا کرتا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا اس کے اور عام کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ مجبوری کی بنیاد پر ہے۔ صحیح۔ وہ جو فرق بیان کیا گیا وہ نفل کے معاملے میں بیان کیا گیا، اور وہ بھی کھڑے اور بیٹھنے کے درمیان بیان کیا گیا، وہاں اشارے نہیں۔ اگر وہاں بھی کوئی بغیر کسی عذر کے اشارے سے نماز پڑھتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ بغیر اشارے کے جو ہے وہ اشارے کے ساتھ آپ بغیر عذر کے نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت کے اندر وہ جو رکن ہے، جو فرض ہے، جیسے سجدہ کرنا ہے، آپ وہ سجدہ کر ہی نہیں رہے، تو جب سجدہ ہی نماز میں نہیں ہوا تو ایسی صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا بغیر عذر کے تو اشارے کی نماز کا کوئی بھی ثواب نہیں ہے، اور عذر ہے تو پھر ایسی صورت میں ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح مفتی صاحب جیسے آپ نے عذر کی بات کی کہ عذر کی وجہ سے بندہ اشاروں سے نماز پڑھنے کی اس کو اجازت ہے، تو یہ جو کرسی پر نماز ہوتی ہے اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ حکم تو یہی ہے جو شرعی طور پر کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ کرسی پر وہ نماز ادا کرے، تو کیا اس میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بھی ثواب میں فرق نہیں ہوگا کیونکہ عذر تو اس کا بھی ہے؟ جی، کرسی پر نماز پڑھنا اصل یہ کہ اس کا تعلق عام طور پر جو ہے وہ کھڑے ہونے سے تعلق نہیں ہوتا۔ کرسی پہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جو زمین پر بیٹھ نہیں سکتے، اچھا، یا بیٹھنے کے بعد وہ سجدہ نہیں کر پاتے، تو ایسے افراد کے لیے جو ہے وہ کرسی وہ عام طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ شرعی اعتبار سے زمین پر سجدہ کرنا فرض ہے، اور زمین سے بلند 12 انگل یعنی 9 انچ کی کسی چیز کے اوپر اگر آپ سجدہ کرنے پر قادر ہیں تو آپ کو حکم یہ ہے کہ آگے کوئی اس طرح کی کوئی چیز ڈیسک رکھیں اور اس پر سجدہ کریں 9 انچ تک 9 انچ تک۔ اور اگر 9 انچ کی چیز پر بھی آپ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہیں، اتنا بھی آپ نہیں جھک سکتے، تو اب ایسی صورت میں آپ سے سجدہ حقیقی معاف ہو گیا اور وہ کنورٹ ہو گیا سجدے کے اشارے کی طرف۔ اچھا، تو اب جو سجدے کا اشارہ کرنا ہے وہ چونکہ صرف گردن سے جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے، تو وہ آپ چاہے زمین پر بیٹھے ہوئے آپ اتحیات کی حالت میں یا پالتھی مار کر بیٹھے ہوئے آپ اس طریقے سے کریں، یا کرسی پر آپ بیٹھ کر جو ہے وہ کر رہے ہیں اس طریقے سے کریں۔ تو جب عذر کی بنیاد کے اوپر اشارے کی طرف آئیں گے، وہ چاہے کرسی پر بیٹھ کے آپ جو ہے وہ سجدے کا اشارہ کر رہے ہیں یا زمین پر بیٹھ کر کر رہے ہیں، اور واقعی آپ کا شرعی عذر موجود ہے، تو ایسی صورت میں ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سوال SMS کے ذریعے سے بھی کافی آ رہے ہیں کہ آپ بغیر وضو کے درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بغیر وضو کے درود پاک کے دیگر ذکر و اذکار جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں، اگرچہ بہتر جو ہے وہ باوضو ہو کے ذکر و اذکار کرنا ہے، لیکن بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود تلاوت قرآن کریم بھی اگر آپ قرآن کریم کو چھوئے بغیر کرنا چاہیں تو وہ بھی بغیر وضو کی جا سکتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ میرے بیٹے کا نام محمد ذوالقرنین ہے، وہ روتا بہت ہے، اس کے نام کا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نام کا جو ہے وہ مسئلہ بچوں کے رونے وغیرہ پر نہیں ہوتا، بسا اوقات نام اگر جو ہے وہ غلط ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے کے اس نام کو رکھنے سے جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے نام کی وجہ سے بچہ بیمار ہوتا ہے یا وہ روتا بہت ہے، فلاں نے کہا ہے نام چینج کر لیں، تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، بس نام اچھا ہونا چاہیے۔ تو ذوالقرنین نام بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ کے جو ہے وہ ولی گزرے ہیں تو بالکل ان کے نام پہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ آئیے ایک اور کال ملاتے ہیں پروگرام میں۔
दारुल इफ्ता अहले सुन्नत पर मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है, लेदर वाले जो मोजे होते हैं सर्दियों में पहनने के लिए, तो अगर इनको पहले कपड़े वाले मोजे पहने और फिर ऊपर से लेदर वाले मोजे पहन लिए और वुजू का वक्त आया तो दोनों हाथों से मसा कर लिया, तो ये क्या दुरुस्त रहेगा? और दूसरा मेरा ये सवाल है, फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत में अगर अलहम्द के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ ली और फिर रुकू में गया, अब भूले से ये कसदन करके अगर पढ़ी तो क्या इससे सजदा सहू वाजिब होगा? जी मुफ्ती साहब। मोज़े जो है वो चमड़े वाले मोज़े बावुज़ू हालत के अंदर जो है वो पहन कर और फिर उसको अगर आप नहीं उतारते तो मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात मसे की इजाज़त होती है, मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात मसे की इजाज़त होती है। तो अगर अंदर जो है वो आपने कपड़े वाले मोज़े पहन लिए और उसके ऊपर आपने जो है वो चमड़े वाले मोज़े पहन लिए और बावुज़ू होने की हालत में पहने हैं, तो ऐसी सूरत में आप मसा कर सकते हैं उसके ऊपर, मुकीम होने की हालत में 1 दिन 1 रात और मुसाफिर होने की हालत में 3 दिन 3 रात। दूसरा जिन्होंने मसला पूछा कि तीसरी और चौथी रकात में, फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह किसी ने पढ़ ली तो ऐसी सूरत में सजदा सहव वाजिब नहीं होगा, नमाज हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद तीसरी और चौथी रकात के में जो है वो सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भी जो है वो जायज़ है, बल्कि जो मुनफरिद है, इनफरादी तौर पर नमाज अदा कर रहा है, इमाम नहीं है, उसके लिए मुस्तहब ये है कि वो सूरत जो है वो मिला ले। तो इसलिए अगर उसने बिस्मिल्लाह उसके अंदर मिलाई है तो इसमें जो है वो सजदा सहव लाजिम नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। वीडियो सवाल लेते हैं। मेरा नाम सैयद जाहिद अत्तारी। मदीने पाक जाने के लिए किसी से अखराजात मांगना कैसा है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए। बस जी, मेरा अपना तो हो गया है और मेरे घर वालों का नहीं हो रहा है। इस तरह के कुछ जुमले, कुछ जो है वो बातें करते हैं लोग, और मकसद ये होता है कि यानी ये मुझे दे दे कुछ ना कुछ, मैं जो है वो होकर आ जाऊँ। सवाल करना जो है वो जायज़ नहीं है बिला उज़्र शरई। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो शरई फ़कीर होता है मुस्तहिक के ज़कात होता है। इससे मुराद वो शख्स होता है जिसकी मिल्कियत में माल तो कुछ होता है लेकिन 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर माल नहीं होता। उसे ज़कात दी जा सकती है, लेकिन उसको भी सवाल करना ज़कात का कि मुझे ज़कात दो, वो जायज़ नहीं है। सवाल करना सिर्फ मिस्कीन को जायज़ है जिसके पास एक वक्त के खाने के भी पैसे ना हो, अच्छा, और पहनने के कपड़े ना हो उसके पास। तो अब वो जो है वो जिंदा रहने के लिए खाएगा नहीं, पहनेगा नहीं, तो फिर कैसे जिंदगी गुजारेगा? तो वो सिर्फ सवाल कर सकता है, वो भी बकदरे ज़रूरत। अच्छा, तो उसके अलावा किसी के लिए भी सवाल करना जो है वो जायज़ नहीं है। हाँ, इसी तरह अगर कोई शख्स है जो कर्ज़ों में बहुत डूबा हुआ है कि कर्ज़ उसका माइनस करें तो पीछे वो मिस्कीन वाली उसकी कैफियत ही हो जाए, तो अब वो अपने कर्ज़ की अदायगी के लिए सवाल जो है वो कर सकता है। लेकिन इस तरह किसी भी नेक काम के लिए या दीगर और इजाफी अखराजात के लिए लोग जो है वो कर्ज वो सवाल कर रहे होते हैं, बच्चियों की शादियों के लिए सवाल जो है वो कर रहे होते हैं, या उम्रे पर जाने के लिए, हज पे जाने के लिए, तो ये सवाल करना बहरहाल जो है वो जायज़ नहीं है। हदीस में फरमाया गया कि इस तरह जो शख्स सवाल करता है वो सवाल जो है वो कल क़यामत के दिन उसके चेहरे के अंदर जो है वो निशान बनकर जो है वो ज़ाहिर होगा। तो लिहाजा जो है वो इस तरह सवाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, वही देने वाली ज़ात है। रब से दुआ करें कि गैब से कोई भी असबाब पैदा फरमाए, तो इंशाअल्लाह अगर जाना नसीब में होगा तो आपका गैब से कोई ना कोई सबब बन जाएगा और अखराजात भी मिल जाएंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। वरना अखराजात होने के बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जा पाते। तो इसलिए अल्लाह पाक की ज़ात पर कामिल भरोसा होना चाहिए। बारगाह रिसालत के अंदर जो है वो अर्ज़ी पेश करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, लेकिन लोगों के सामने अपना हाथ जो है वो ना फैलाएं। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए। तो असल तो बुलावे की बात है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ से बुलावा हो, अल्लाह का करम हो, तो फिर इंतज़ाम असबाब खुद ही हो जाया करते हैं। नज़र असबाब पर नहीं, खालिक के असबाब पर होनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, आपकी रहमत पर नज़र होना चाहिए। असल नज़र जो है ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत पर होनी चाहिए। रोज़ाना इसी नीयत से एक मखसूस तादाद के अंदर दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बनाएं और इसके लिए दुआएं भी करें, वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह मुक़द्दर में अगर वहाँ की हाज़िरी होगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर होगी, किसी के देने पर यह मौक़ूफ़ नहीं होगी। अल्लाह पाक हमें हरमैन शरीफ़ैन की बार बार बाअदब बाज़ौक़ मकबूल हाज़िरी अता फ़रमाए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का वक्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद दीनी अहकाम जानने के लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की वेबसाइट को भी आप विज़िट कर सकते हैं। फ़तवा
QA کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے، وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن ہے، آپ اسے بھی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انسٹال کر سکتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ دنیا بھر میں قائم ہے، آپ وہاں بھی جا کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔